اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے کہ میں یہاں ہوں اور میرا دل مدینے میں ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ درود شریف کا پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ درود شریف کے پڑھنے سے دل کے اندر نورانیت آتی ہے اور یہ وہ نورانیت ہے جو ہمیں شریعت اور سنت پر چلائے گی انشاءاللہ۔ درود شریف جو ہیں یہ تمام اللہ والوں کا متفقہ وظیفہ ہے، چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء عظام ہو، محدثین ہو، مشائخین ہو، فقہا ہو، صاحب نسبت اکابرین ہو، جتنے اللہ والے گزر گئے سب کا وظیفہ درود شریف، جتنے اللہ والے موجود ہیں سب کا متفقہ وظیفہ درود شریف، اور جتنے اللہ والے قیامت تک آئیں گے یہ سارے درود شریف کثرت سے پڑھنے والے ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری کر کے جائیں، اللہ کو راضی کر کے جائیں، اللہ کو منع کر کے جائیں، اللہ سے صلح کر کے جائیں اور اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑ کر کے جائیں، کیا کریں؟ فرمایا کہ درود شریف کثرت سے پڑھے، جتنی سنتیں ہمیں معلوم ہیں اس پر عمل کریں اور جو سنتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، سیکھتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ جو سنتیں ہمیں معلوم ہیں اس پر تو عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ گزشتہ کل ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ مولانا 93 یعنی کہ تقریباً 27 سال پہلے میرا چیلہ لگا تھا، میں 40 دن اللہ کے راستے میں گیا تھا 27 سال پہلے، اور وہاں جا کر میں نے سونے کی دعا یاد کی تھی کہ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ اللہ کے راستے میں یاد کی تھی۔ وہ یوں کہنے لگے کہ وہ دن اور آج کی گھڑی
27 سال میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں دعا پڑھے بغیر سو گیا ہوں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ موقع موقع کی دعا ہمیں معلوم ہے، سو کر اٹھنے کی دعا ہم سب کو یاد ہے، مکتب کے زمانے سے یاد ہے، ہر وقت یاد رہتی ہے۔ فرمایا ہاں، کوئی جب بھی کہے ہم اس کو سنا سکتے ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ ہر وقت یاد ہے کہ ہر وقت یاد ہے۔ بھول کب جاتے ہیں؟ کہا کہ جب سو کر اٹھتے ہیں تب بھول جاتے ہیں۔ یعنی جب عمل کا وقت آتا ہے اس وقت ہم سے غفلت ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو سنتیں بہت آسان ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دو، جب سنتوں پر چلنا شروع کر دیں گے ایک وقت آئے گا کہ اللہ ساری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے گا۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، سنتوں پر عمل کر کے ہی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارا جو تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا وہ سنتوں پر عمل کرنے سے ہوگا۔ ایک بزرگ نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ سے تعلق جڑ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ سنتوں پر چلیں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ ملے گا۔ اور اللہ ملا تو فرمایا اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا۔ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو جہاں رسول عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ہمارے نبی علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تو 12 مہینوں میں سے اللہ نے کون سے مہینے کو پسند فرمایا؟ فرمایا ربیع الاول کے مہینے کو، بہار کا مہینہ۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے کون سے مہینے میں؟ فرمایا کہ ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کچھ ارادے کرنے چاہیے، کچھ نیتیں کرنی چاہیے، اور کچھ عزائم کرنے چاہیے۔ پہلی نیت تو یہ کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، کئی دفعہ ہم سنتے ہیں درود شریف درود شریف درود شریف۔ ایک ہوتا ہے سننا، اور ایک ہوتا ہے سن کر عمل کرنا، پڑھنا شروع کر دینا، درود شریف کا اہتمام کرنا شروع کر دینا، اور استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نماز اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اور مراقبہ، پورے دن کی مشغولیت کے باوجود کتنی مرتبہ درود شریف کا؟ 12,000 مرتبہ درود شریف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اتنے اونچے درجے کے صحابی، سب سے زیادہ روایتوں کو نقل کرنے والے، اور
فرمایا کہ جب تک 12,000 مرتبہ استغفار نہ پڑھ لیتے تھے وہاں تک تو سوتے بھی نہیں تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ عمل کرنے والے، جب بندہ یا بندی طے کرتی ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے، اور زندگی تو مختصر سی ہے، اس مختصر سی زندگی میں ہمیشہ کی جو لائف آنے والی ہے، آخرت کی جو لامحدود زندگی آنے والی ہے، اس مختصر سی زندگی میں ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو جب بندہ یا بندی یہ طے کر لیتے ہیں، پھر اللہ وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ پھر جو 10 لوگ مل کر 500 سال میں کام کر سکتے تھے، اللہ ان سے وہ کام 50 سال کی عمر میں لے لیتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا نیت مضبوط ہو، انسان کا ارادہ مضبوط ہو، اللہ کے خاطر جینا چاہتا ہو، اللہ کے خاطر مرنا چاہتا ہو، جس کو اپنی موت یاد ہو، جس کو اپنی قبر یاد ہو، جس کو اپنی آخرت یاد ہو، جس کو دنیا سے جانا یاد ہو، جس کو پتا ہو کہ میرے پردادا ان کے ابا، میری پردادی ان کے امی، کتنوں کے ماں باپ، کتنوں کے دادا دادی، کتنوں کے پردادا پردادی، یہ سب دنیا سے چلے گئے۔ 100-150 سال پہلے والا دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک وقت آئے گا کہ میں اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت کو دل میں پالنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کی جگہ ہے، اور اللہ کی محبت سے دل کو آباد کرنے کی جگہ ہے۔ ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے۔ دل کتنے ہیں؟ فرمایا ایک۔ اللہ کتنے ہیں؟ فرمایا ایک۔ تو دل کس پر فدا کرنا؟ فرمایا ایک دل کو ایک اللہ پر فدا کرنا، جوانی اللہ پر فدا کرنی۔ فرمایا کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں۔ فرمایا کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ بڑھاپا آ گیا، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، بہت سی بیماریاں ساتھ لے آتا ہے، سوگر، پریشر، ہارٹ کی تکلیف، کمر کی تکلیف، گھٹن کی تکلیف، اولاد کا دکھ درد، بہو کا دکھ درد، بہت سی تکلیفیں، بہت سی پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہے، اور انسان چاہ کر بھی لمبے سجدے نہیں کر سکتا۔ بہت سی مرتبہ تو ایسی تکلیف ہو جاتی ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑتی، پیشانی کو زمین پر ٹکانے کا موقع نہیں ملتا، اور شیطان کا دھوکہ ہے، وہ کہتا ہے بعد میں تیاری کرنا، بعد میں تیاری کرنا، بعد میں کرنا، اور یہ سمجھاتے سمجھاتے کئیوں کے جنازے اڑ گئے اور شیطان اپنی محنت میں کامیاب ہو گیا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ جوانی ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ ماں زندگی میں ایک مرتبہ ملتی ہے، باپ زندگی میں ایک مرتبہ ملتا ہے، اور جوانی یہ زندگی میں ایک مرتبہ ملتی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا بڑھاپا اچھا ہو، میرا بڑھاپا شاندار ہو، اور بڑھاپے میں میری لائف جو ہے نا یہ ویل سیٹ ہو، اور مجھے سکون اور اطمینان اور امن و امان نصیب ہو، وہ کیا کریں؟ فرمایا کہ وہ جوانی اللہ پر فدا کر دیں، انشاءاللہ بڑھاپا بہت بہترین آئے گا، بڑا شاندار آئے گا۔ دیکھو اللہ والوں کا بڑھاپا، ان عورتوں کا بڑھاپا دیکھو جو دعوت کی مبارک محنت کرتے کرتے، اللہ اللہ کرتے کرتے، خود بھی اللہ سے جڑتے جڑتے، اور اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی جو محنت کرتی ہے، ان کا بڑھاپا دیکھو کتنا شاندار ہوتا ہے، کتنا پرسکون ہوتا ہے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ایک نورانیت ہوتی ہے، ان کے دل میں بھی نورانیت، ان کے چہرے پر بھی نورانیت، اور اللہ تعالیٰ انہیں کتنی مبارک اور کیسی محبوب اور کتنی بہترین زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے پاس سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اور یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت یہ آخرت کا بہت ہی بڑا کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے یہ آخرت کا، کوئی معمولی کاروبار نہیں۔
ہم امت کے خاطر روئیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ امت کے خاطر رونا، امت کے خاطر تڑپنا۔ آج دیکھو کتنی بے دینی عام ہو رہی ہے، لوگ مسجدوں سے دور، اللہ کے گھر سے دور، کہاں کہاں ان کی زندگیاں گزر رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ایک ماحول ہے، مسجدیں ہمارے قریب ہیں، مدرسے ہمارے قریب ہیں، خانقاہیں ہمارے قریب ہیں، کام کرنے والی بہنیں ہمارے پاس ہیں، کام کو سمجھنے والی بہنیں ہمارے پاس ہیں، وقت لگانے والی عورتیں ہمارے پاس ہیں۔ یہ ابھی ہم لوگ ڈابھیل نوی نگری میں بیٹھے ہوئے، ابھی امام صاحب سنا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کے بعد اس مسجد میں ایک یا سوا صف ہوتی تھی فجر کی نماز میں، ایک صف یا سوا صف۔ ایک صف میں تقریباً 25 آدمی کھڑے رہ سکتے ہوں گے، 18-20 آدمی۔ اب سوا صف میں 25 آدمی ہوئے۔ امام صاحب سنا رہے تھے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں محنت ہوئی اور جماعتیں نکلی اللہ کے راستے میں، تو یہ کچھ وقت میں 10 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی۔ ابھی کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے کہ کچھ دن پہلے فجر کی نماز میں سوا صف ہوتی تھی اور ابھی فجر کی نماز میں 4 صف ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ ایسا ہی ہو گیا؟ کیا اس کے پیچھے لوگوں کی قربانیاں نہیں لگی؟ کیا لوگوں کی محنتیں نہیں لگی؟ یہ جتنی دکانیں کھل رہی ہے کیا یہ ایسے ہی کھل رہی، آٹومیٹک کھل رہی؟ کیا اس میں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوتا؟ کیا اس میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا؟ گراہکوں کو نمٹانے والا کوئی نہیں ہوتا؟ نانا، اس کے پیچھے محنت لگتی ہے، دکان کھولنے والے، دکان پر بیٹھنے والے، گراہکوں سے بات کرنے والے، مال کی خریدی کرنے والے، مال کو بیچنے والے، دکان کے اسٹاک پر نظر رکھنے والے، مال چوری نہ ہو جائے اس کا خیال رکھنے والے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تو کا دکان شاندار چل پڑتی ہے۔ تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ اب ایک اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی وہ اللہ کے سامنے روتی ہے اور اللہ کے سامنے تڑپتی ہے، امت کی بے دینی اس سے دیکھی نہیں جاتی، اور وہ اللہ کے سامنے روتی ہے کہ اللہ گھروں میں عورتیں نماز سے بہت دور ہے، غفلت ہے، اللہ عورتیں پردے سے بہت دور ہے۔ اس کا رونا، اس کا تڑپنا، اس کا اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کا امت کے خاطر رونا، پتہ نہیں اس کی برکت سے اللہ کتنوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے، اور اس کے رونے دھونے کی برکت سے پتہ نہیں ان کتنے عورتیں راہ راست پر آئے گی، اور ان عورتوں میں سے کتنوں کے بچے حافظ اور عالم بنیں گے، اور پتہ نہیں وہ علماء کتنے مدرسے کھولیں گے اور ان کی برکت سے کتنے عالم بنیں گے۔ ایک عورت کی محنت سے اگر دوسری عورت کو بات سمجھ میں آ گئی اور اس کے بچے حافظ، عالم، قاری، مفتی بن گئے، اور اس کے بچوں کی جو نسل چلتی رہی اور وہ مدرسے کھولتے رہے، بچوں کو پڑھاتے رہے، تو قیامت کے دن کئی عالموں کا، کئی حافظوں کا، کئی قاریوں کا، اور اگر اس کی محنت کی برکت سے لوگ مفتی بنے تو کئی مفتیوں کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں پائے گی۔ تو یہ آخرت کا کاروبار نہیں، بہت بڑا کاروبار ہے۔ حضور والی فکر بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا کہ فکر نبی جس کے سینے میں ہے، نبی والی فکر، نبی والا غام، نبی والا درد، فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے۔ مدینے میں نہیں ہے لیکن مدینہ منورہ میں۔ اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ تو مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی فکر، آپ کی کوشش، آپ کی محنت، آپ کی قربانیاں، آقا کی چاہت کہ ہر فرد بشر اور ہر فرد جن ہدایت پر آ جائے، اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو کیسے ہدایت مل جائے اور یہ سب کیسے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، قیامت کے دن ہمارے نبی کو منہ بتانا ہے، ہم ان کے امتی ہیں۔ ختم نبوت کے صدقے میں یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت یہ ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو، اللہ کی بچھڑی ہوئی بندیوں کو اللہ سے جوڑنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج اکثر عورتیں پریشان، اکثر عورتیں بے چین، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، صبح ہو رہی، شام ہو رہی۔ نانا میری دینی ماؤں بہنوں، یہ ہر دن زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، ہر سال زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے، ہر صبح زندگی کی ایک صبح کم ہو رہی ہے، ہر شام زندگی کی ایک شام کم ہو رہی ہے۔
میں اور آپ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں اور اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، نہ نہ نہ، اللہ نے جو زندگی دی تھی نا ہمیں، کچھ سال 40 50 60 30 جو اللہ نے سال ہمارے مقدر میں لکھ دیے ہیں، ہر وقت وہ سال کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی کی عمر 30 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، پچھلی زندگی ایک خواب جیسی لگتی ہے۔ ابھی یاد کرو بیٹھ کر، اسکول میں پڑھے تھے وہ یاد ہے؟ کا نہ خواب لگتا ہے۔ اچھا مدرسے میں، مکتب میں گئے تھے وہ یاد ہے؟ کا بچپنا تو ایک خواب جیسا لگتا ہے۔ وہ بچپنا، وہ کھیل کود کی عمر، وہ یاد ہے؟ کا نا وہ تو ایک خواب جیسی لگتی ہے۔ میری عمر 30 سال ہو گئی، مجھے بھی پچھلے 30 سال ایک خواب جیسے لگتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلے کہاں چلے گئے 30 سال، کیسے گزر گئے۔ آپ میں سے کسی کو عمر 25، کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 45، کسی کی 50، کسی کی 55، کسی کی 65۔ کیا لگتا ہے؟ ایسا نہیں لگتا کہ خواب ہے؟ میری دینی ماؤں بہنوں، ان قریب وہ دن آئے گا کہ میرا اور آپ کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ اگر اس وقت کوئی ہمیں کہے کہ پچھلی زندگی سوچو تو وہ زندگی بھی ایک خواب جیسی لگے گی۔ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کورونا وائرس سے بچا لیا، یہ اللہ نے کرم فرمایا۔ یوں سمجھیے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، ورنہ اللہ چاہتے تو میں اور آپ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی یہ وائرس لگ جاتا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے بچایا۔ کیا کہنے اللہ کی قدرت کے، او ہو، ایک چھوٹے سے وائرس سے، اور ایسا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا، پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر بتایا کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ ایک ایسا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا اور اللہ نے اس پر سے پوری دنیا کو ہلایا اور پوری دنیا کو ایمان سمجھایا، اپنی قدرت کو سمجھایا۔ کہہ رہے تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تم آؤ میری طرف، رجوع اللہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرو۔ آئے کہاں سے؟ کہ اللہ کے پاس سے۔ جانا کہاں ہے؟ تو کہ اللہ کے پاس۔ ارے جس اللہ کے پاس جانا ہے اسی اللہ کو ناراض کر کے چلے جائیں گے؟ آج تو اگر کسی کو کہیں کہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارو، نماز اول وقت میں پڑھو، پردے کا اہتمام کرو، سیدھا سادہ برقع پہنو، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، تو بہت سی عورتیں سوچتی ہے کہ بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ سوچتے سوچتے قبرستان بھر گئے۔ کئی عورتیں بعد میں تیاری کریں گے، بعد میں تیاری کریں گے، یہ سوچتے سوچتے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بعد میں نہیں، ابھی تیاری کرنی ہے، ابھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیا پتا یہ دن آخری دن ہو، کون سی نماز آخری نماز ہو، کون سی یہ بیان کی مجلس آخری مجلس ہو، اللہ کے راستے میں نکلنا کون سی مرتبہ نکلنا آخری نکلنا ہو، کون سا دن آخری دن ہو، کون سی صبح آخری صبح ہو، کون سی شام آخری شام ہو، کون سی تعلیم آخری تعلیم ہو، کون سی دعا آخری دعا ہو، ہمیں پتہ نہیں۔ یہ تو 80 سال والوں سے بھی شیطان یہی کہتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، اور 30 سال والے کو بھی یہی کہتا ہے ابھی بہت وقت ہے، اور یہ کہہ کر ایک غفلت میں ڈال دیتا ہے اور موت سے بے خبر کر دیتا ہے، جو اچانک آنے والا ساتھی ہے۔ اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، یہ موت برحق ہے، یہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ابھی میں بیان کرتے کرتے اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میں یہاں سے بیان ختم کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ پورا سن سکو گے یا نہیں سن سکو گے۔ آگے کے ایک سانس کا پتہ نہیں، کیا پتا ہمیں عصر کا وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، آج کی رات دنیا میں ہوگی یا قبر میں ہوگی، ہمیں کیا پتا۔ اگر دنیا میں ہو بھی جائے تو ایک رات تو ضرور قبر میں ہوگی۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو کیا میں اور آپ نہیں جائیں گے؟ سارے صحابہ گئے، سارے تابعین گئے، تابعین گئے، اولیاء عظام کتنے چلے گئے، بڑے بڑے محدثین چلے گئے، بڑے بڑے فقہا چلے گئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ امت کی غم میں تڑپنے والے ہیں،
امت کے خاطر بے چین رہنے والے، پوری امت کیسے کامیابی کے راستے پر آ جائے، سب کو کیسے اللہ کی محبت مل جائے، سب کا تعلق کیسے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اوہ راتیں کیسی بے چینی میں گزر رہی، کس طلب کے ساتھ گزر رہی، کس درد کے ساتھ گزر رہی۔ ہمیں اپنے گھر میں خرچی ہو رہے گی یا نہیں اس کی تو فکر ہے، اس کی تو بے چینی ہے۔ گھر کا خرچہ صحیح چلے گا یا نہیں اس کی تو بے چینی ہے۔ گھر کا نظام صحیح چلے گا یا نہیں اس کی تو بے چینی ہے۔ اور اللہ کا دین لوگوں کی زندگی سے نکلتا جا رہا ہے، لوگ نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، عورتیں فیشن پرستی کی طرف جو ہے جا رہی ہے، اور اللہ کی نظر رحمت سے گرنے والے کام کر رہی ہے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو، ایک بڑے طبقے کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور گاؤں میں تو عجیب ماحول ہوتا ہے، گاؤں میں جب جماعتیں جاتی ہے، ویسے بھی جب گاؤں میں جانا ہوتا ہے تو اکثر عورتیں باہر آ کے بیٹھ جاتی ہے عصر کے بعد۔ مرد حضرات انہیں دیکھتے ہیں، وہ مرد حضرات کو دیکھتی ہے، کیا وہ اپنی آخرت کو بھول گئی؟ کیا وہ قبر کی تنہائی کو بھول گئی؟ کیا ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے پردے کا اتنا اہتمام ہے کہ آپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو آپ کو ایسا چھپایا جاتا ہے کہ جب آپ کو قبر میں اتارنے کے لیے محرم آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کے محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، اور آپ کی قبر کے اوپر بھی پردہ کیا جاتا ہے۔ آپ کی قبر کے اوپر، ارے انتقال ہو گیا، اب کفن پہنا دیا، ابھی بھی پردہ کہ ہاں، عورت کے تو کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، عورت کا تو آواز بھی ستر ہے، آپ کی بڑی ویلیو ہے، آپ کی بڑی ویلیو ہے۔ آپ کو ایک چار دیواری میں محفوظ جگہ میں رکھا گیا ہے، سونے چاندی کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، اس کو لاکر میں رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے کہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ کوئی کنکر نہیں، یہ کوئی پتھر نہیں، یہ سونا چاندی ہے، اس کو چھپاؤ، اس کی حفاظت کرو، اس کو لاکر میں رکھتے ہیں، کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ بڑے قیمتی ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو چھپاؤ، آپ پردے کا اہتمام کرو، ایسی زندگی گزارو کہ کوئی نامحرم کی نظر آپ پر نہ پڑے، اور آپ کی نظر بھی کسی نامحرم پر نہ پڑے۔ اچانک کی بد نظری سے بھی بچنا چاہیے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، مجھے امید ہے آپ کے یہاں تو ایسا ماحول نہیں ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ یہ تو بڑی مبارک جگہ ہے، ڈابھیل کے تو کیا کہنے، اس کی تو شروعات بھی مدرسے سے، اس کا تو اختتام بھی مدرسے سے۔ شروع میں جامعہ اسلام الدین جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل، اور آگے بنات کا مدرسہ سملک کا۔ کئی اللہ والے اس سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں، کئی اللہ والے اس سرزمین پر رہتے ہوئے کیسا اللہ کو منا کر کے گئے، کیسا اللہ کو راضی کر کے گئے۔ ابھی بھی کتنے اللہ والے یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو ایک ماحول ہے، اور ڈابھیل کا نام سن کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں تو دینداری والا ماحول ہے۔ لیکن چونکہ بہت سے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جہالت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، وہ کہتی ہے مائنڈ فریش ہوگا، ارے مائنڈ فریش نہیں ہوگا، بے چین ہو جائے گی تو، میری بہن تو بے چین ہو جائے گی، تو پریشانی میں آ جائے گی، تیرے کام بگڑتے چلے جائیں گے، تو 2 کام بنانے جائے گی 4 کام بگڑ جائیں گے، نہ تیرے بچے تیرے ہوں گے، نہ تیرا شوہر تیرا ہوگا، تو ہر طرف سے پریشانی میں آ جائے گی۔ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے کہ تو فریش ہو جائے گی، تجھے اچھا لگے گا، شام میں ذرا اچھا لگے گا، اچھا نہیں لگے گا وہ غیبت کروائے گا، وہ اللہ کو ناراض کروانے والے کام کروائے گا۔ میری بہن، وہ تجھے اللہ کی نظر سے گرائے گا، اس کو پتہ ہے یہ اللہ کی نظر میں گرے گی تو یہ حالاتوں میں گر جائے گی، اور پھر حالاتوں میں گر کر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ عام طور پر نہ نماز کا رہتا ہے نہ دعا کا رہتا ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ اول ماؤں بہنوں کو چاہیے اول وقت میں نماز پڑھیں، ہم سب کو چاہیے اول وقت میں نماز پڑھیں، نمازوں کا اہتمام، نمازیں خوب دھیان کے ساتھ پڑھنا، اشراق بھی اول وقت میں پڑھیں، چاشت بھی اول وقت میں پڑھیں۔ تو کیا اشراق 8:30 بجے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی؟ نہ ہو جائے گی۔ چاشت کی نماز اول وقت میں نہ پڑھیں اور 12 بجے پڑھیں تو نہیں ہوگی، تو کہنا ہو جائے گی۔ مولانا صاحب جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، تھوک کے چاٹنا بھی جائز ہے، کوئی چاٹتا ہے کیا؟ 1 بجے آپ نے کھانا نکالا، 12 بجے دسترخوان پر گرم گرم، اور اس کو ٹھنڈا ہونے دو اور دوپہر میں 3:30 بجے کھاؤ،
تو کیا جائز نہیں ہے؟ تو کیا جائز ہے. آئس کریم کو پگھال کر کھا کے دیکھو آدھے گھنٹے بعد، تو جائز نہیں ہے؟ تو جائز ہے. پھر چائے کو ٹھنڈی کر کے پیو، جائز ہے کہ نہیں؟ تو کہا جائز ہے. پھر چائے تو ہلکی سی گرم ہی ہونی چاہیے، اور آئس کریم تو پگھل جائے تو کھانے کا مزہ نہ آئے. اور کھانا تو ہلکا سا گرم ہونا چاہیے، بہت گرم بھی نہیں، ہلکا سا. میری دینی ماؤں بہنوں، کھانا اترتے ہی فوراً چاہیے. چائے برف کے کھانے میں سے چائے تو گیس پر سے اترتے ہوئے فوراً گرم گرم ہلکی سی پینے کی چاہیے. اور برف کے کھانے سے نکال کر جو ہے آئس کریم تو کا وہ بھی جمی ہوئی چاہیے. تو میری دینی ماؤں بہنوں، نماز پھر تو کا وہ بھی اول وقت میں چاہیے، ٹال ٹال کر نہیں، ورنہ پھر ہمارے کام بھی اللہ ٹال ٹال کر بنائے گا. نماز اول وقت میں، انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی اول دیکھو گے. اذان کی آواز آ جائے تو ایک دم خوش ہو جاؤ. ارے دیکھو، جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ جب اس کا نام سنتا ہے تو ایک دم اس کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے. وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، اس کی یاد اسے ستاتی ہے. کیا بات ہے کہ اس کی محبت ہے. کاش اگر ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت ہوتی، یہ دل ہم نے اللہ پر فدا کیا ہوتا. اگر ہم بھی جو ہے دنیا کی محبت ہم نے اپنے دل سے نکالی ہوتی اور اپنے دل کو اللہ کی محبت میں فدا کیا ہوا ہوتا، تسبیحات پڑی ہوئی ہوتی، اللہ اللہ کیا ہوا ہوتا، امت کے خاطر اگر ہم تڑپے ہوتے اور روئے ہوتے، اور یہ دعوت والی مبارک محنت میں اگر ہم بھی لگے ہوتے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوئی ہوتی، تو جب بندی کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ہو اب ایک دم محبت میں آ گئی، وجدہ میں آ گئی. کیا بات ہے کہ جس پر دل کو فدا کیا تھا اس اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس اللہ کے پاس جانا ہے اس اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. میری دینی ماؤں بہنوں، جس سے محبت کرو گے ایک نہ ایک دن اس سے جدا کر دیے جاؤ گے. اور اگر اللہ سے محبت کرو گے تو ایک نہ ایک دن اپنے اللہ سے ملا دیے جاؤ گے. قبر میں جانا ہے مجھے اور آپ کو، سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اور رک گئی تو وہ جہاں. ایک سانس کا فاصلہ ہے، پتہ نہیں یہ سانس کب رک جائے، پتہ نہیں کب ہم اللہ کو پیارے ہو جائے. میری دینی ماؤں بہنوں، ان قریب میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا. یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، حقیقت کی آنکھیں کھل جائے گی. انسان کا انتقال ہوتا ہے، انسان فوراً جو ہے وہ دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہے. پھر حقیقت کی آنکھیں کھلے گی، اس وقت اتنا احساس ہوگا، اتنا تڑپیں گے کہ ہم کیا کر کے آئے، کیا ہم اللہ کو ناراض کر کے آئے. ایک کاش ہم نے بھی پردے کا اہتمام کیا ہوتا، ایک کاش ہم نے سادگی والی زندگی گزاری ہوتی، ایک کاش ہم نے اول وقت میں نمازیں پڑھی ہوتی، ایک کاش ہم رات کو اٹھ کے اپنے اللہ کو، اپنے مولا کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو منایا ہوتا. ہم تو لوگوں سے کہتے رہے، ہماری پریشانیوں کا حل نہ نکلا. ہم جتنی عمر بڑھتی گئی پریشانیاں بڑھتی گئی، جتنی عمر بڑھتی گئی پریشانیاں بڑھتی گئی. ایک کاش ہم بھی رات کو تہجد میں اٹھتے 4 بجے اور اپنے مولا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، اپنے مولا کے سامنے دامن کو پھیلاتے، اور اپنی داستان اپنی سہیلیوں کو نہیں، اپنی امی کو نہیں، اپنے پڑوسیوں کو نہیں، اپنی بھابھی کو نہیں، اپنی دیرانی کو نہیں، اپنی جیٹھانی کو نہیں، اپنی ساس کو نہیں، اپنی نڑند کو نہیں، ارے اپنے دکھڑے اگر اپنے اللہ کو سنائے ہوئے ہوتے تو زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جاتی، سکون، اطمینان اور امن و امان نصیب ہو جاتا. میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت، یہ دل کی تار اللہ سے جوڑنے کی ضرورت، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت، اللہ کو منانے کی ضرورت. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا. فکر عقبا کہتے ہیں آخرت کی فکر. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ. چھوڑ کر اپنے فکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ. ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا. اے انسان، جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکہ کھایا ہے. اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ کو راضی کر کے دیکھ. رات کا وقت ہے،
حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ کی علیہ بے چین تڑپ رہے ہیں. بیوی نے کہا آپ کو کچھ درد ہو رہا ہے, کچھ تکلیف ہو رہی ہے؟ چونکہ جب شوہر بے قرار ہوتا ہے تو عام طور پہ بیوی پوچھتی ہے کہ کوئی طبیعت ناساز ہے, کچھ ہارٹ میں تکلیف ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے آپ کو ہسپتال لے جائیں, دیکھو کوئی بڑا پرابلم نہ آ جائے, کیا ہو کیا رہا ہے آپ کو یہ تو بتاؤ. حضرت بے چین تڑپ رہے ہیں, کراہ رہے ہیں. او ہو, ایسے ہی کسی کا فیض پوری دنیا میں عام ہو جاتا ہے, ایسے ہی کوئی تحریک پوری دنیا میں چل جاتی ہے, کسی کا درد دل ایسے ہی کیا پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. اور راتوں کو بے چین بیوی پوچھ رہی, حضرت جی کوئی تکلیف ہو رہی ہے, کوئی درد ہو رہا ہے کیا؟ کہنے لگے میری بیوی, ہاں ایک درد ہو رہا ہے, ایک تکلیف ہو رہی ہے, اگر وہ درد تجھے بھی ہو جاوے تو آج سے امت کے غم میں رونے والے دو ہو جاوے. امت کے خاطر تڑپ رہا ہوں, امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, وہ بے چینی مجھے ستا رہی ہے, وہ بے چینی ہے میرے دل کے اندر, اور اس غم میں جو مزہ ہے وہ اے سی میں نہیں, وہ بنگلے میں نہیں, وہ شو روم میں نہیں, وہ دنیا کی بہاروں میں نہیں. فرمایا تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غم دو جہاں سے فراغت ملے, غم دو جہاں سے فراغت ملے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کیونکہ یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے. اللہ کی محبت کا غم, امت کے خاطر رونا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. میری دینی ماؤں بہنوں, آپ سے ایک گزارش یہ تھی, ایک تو گزارش یہ تھی کہ گاؤں کا ماحول, آپ لوگ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہو, ذرا صبر کرو, قبر میں لاک ڈاؤن ہونا ہے, قبر کی چار دیواری میں جانا ہے. پھر دنیا تو عمل کی جگہ ہے, آخرت بدلے کی جگہ ہے. انشاءاللہ اللہ کے یہاں بہت بہترین بڑا شاندار پھل ملے گا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کیسی زندگی گزاری کہ نہ ان کی نظر کسی پر پڑی اور نہ کسی کی نظر ان کے اوپر پڑی. کیسی شاندار زندگی, پردے کا حکم نازل ہو گیا, اس کے بعد تو اللہ اکبر, پہلے ہی سے بڑی پاک دامانی والی زندگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی. تو میری دینی ماؤں بہنوں, کچھ ارادے کرو, کچھ نیت کرو, کچھ عزائم کرو. ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے, اللہ جو نیکی کرنے کی توفیق دے رہے ہیں اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو, الحمدللہ پڑھو. اللہ نے جو مسلمان بنایا اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو, اللہ نے جو ایمان دیا اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو. دوسری چیز کہ ہر وقت یہ سوچو کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے, میں کچھ نہیں, مجھ سے کچھ نہیں, مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے, جو آتا ہے وہ بہت کم ہے, سیکھنا ہے وہ بہت زیادہ ہے. جب یہ سوچو گے کہ مجھے کچھ نہیں آتا تو کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا, اور جب یہ سوچ لیا کہ مجھے کچھ آ گیا تو جو پہلے سال میں سیکھے تھے 50 سال بھی اگر تبلیغ میں لگ جائیں گے تو اس سے آگے نہیں سیکھ سکیں گے. دل میں بات آ گئی, مجھے تو آ گیا, اور مجھے آ گیا تو اللہ کی نظر سے گر گئے, میرے کو تو آتا ہے, یہ میں اچھی چیز نہیں. اس لیے یہ سوچو کہ مجھے کچھ نہیں آتا, مجھے تو ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک سیکھتے ہی رہنا ہے. اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا, اور سیکھتے رہو, چلتے رہو. ماشاءاللہ یہاں بہت کام کرنے والی مائیں بہنیں ہوگی, یہ تو ماشاءاللہ پرانا علاقہ ہے اور پرانی جگہ ہے, اور یہاں کا تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول ہے. ہم نے تو یہی امید ہے. تو میں ساری ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, میں آپ کو ترقی کا فارمولا بتانا چاہتا ہوں, آپ ترقی کیسے کرو وہ بتانا چاہتا ہوں, اللہ کی نظر میں ہم کیسے بڑھ جائیں وہ بتانا چاہتا ہوں, اللہ ہم سے کیسے خوش ہو جائے وہ بتانا چاہتا ہوں. حضرت مولانا سعید خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ تقریباً 90 سال کے قریب کی عمر ہے, اور پاسپورٹ پر اسٹوڈنٹ لکھا ہوا ہے. وہ ایئرپورٹ پر ایک آدمی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پر تو اسٹوڈنٹ لکھا ہوا ہے, آپ یہ 90 سال کی عمر میں اسٹوڈنٹ ہو؟ تو کہنے لگے ہاں میں اسٹوڈنٹ ہوں. کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کا دین سیکھ رہا ہوں, اللہ کا دین سیکھ رہا ہوں.
یہ جذبہ ہم نے ہمارے مشائخ کے اندر دیکھا، بڑے لوگوں کے اندر دیکھا، ہمیشہ وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے تھے، اتنا اللہ ان کو علم دیتے چلے گئے، اللہ نوازتے چلے گئے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ کے گود میں ہوتا ہے، بچہ بڑا ہو جاتا ہے ماں باپ کی گود سے اتر جاتا ہے، بندہ جب تک اپنے آپ کو مٹائے رکھتا ہے خدا کی نظر رحمت میں رہتا ہے، اور جب اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتا ہے وہاں سے اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھو، طالبات سمجھو، سیکھتے رہو اللہ کے دین کو، اور جو معلوم ہے اس پر عمل کرتے رہو، اور اللہ نے جو سکھایا ہے اس کو اوروں کو سکھاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، نماز کا اہتمام، اول وقت میں نماز پڑھنا، جیسے ہی اذان سنو ایک دم ادب کے ساتھ اذان کا جواب دو۔ فون پہ بات کرتے ہو تو ذرا ان کو کہو کہ اذان ہو رہی ہے، فون رکھ دو، اذان کا جواب دو، اچھی طرح وضو کرو، اس میں مسواک کا اہتمام کرو، کم پانی استعمال کرو، اور نماز پورے دھیان سے۔ ایک تو کہ ایک شخص نمازی نہ پڑھتا ہو، اور ایک عورت نماز پڑھتی ہو لیکن غفلت کے ساتھ پڑھتی ہو، تو کتنا افسوس کی بات ہے کہ پڑھ بھی رہی ہے اور جس کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہی ہے اسی سے غافل ہے۔ نہ 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 نہ، نماز بہت اچھی، نماز جاندار، جس کی نماز جاندار اس کی زندگی جاندار، جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی، جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی جنت پکی۔ اس لیے نماز جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھو، اور پردے کا خوب اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ موقع دے تو تہجد کی نماز پڑھو، اشراق پڑھو، چاش پڑھو، اوابین پڑھو، اپنے گھر میں ایک دینداری والا ماحول قائم کرو۔ دیکھو اب گھروں کے اندر موبائل آ گئے، ہر فرد کے پاس موبائل آ گئے، عام طور پر گھروں میں ایک موبائل والا ماحول ہو گیا۔ تو اب ہم کیا کریں، کیونکہ انسان جب بھی فری ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں، اپنے گھر میں کچھ دینداری والا ماحول قائم کرو۔ فضائل اعمال کی تعلیم تو کرنی ہے گھر میں، 5 منٹ 10 منٹ، اس کے علاوہ پورا دن کیا کریں؟ فرمایا کہ کسی اللہ والے کا بیان چالو کر دو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان، پیر ذوالفقار صاحب کا بیان۔ کیا ہوگا، ایک عورت کچن میں کھانا بنا رہی، حضرت کا بیان سن رہی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی داستان بیان ہو رہی، اور وہ کچن میں کھانا بنا رہی اور حضرت فاطمہ کے فاتح کو سن رہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قربانی کو سن رہی۔ ایک طرف کھانا بن رہا ہے، دوسری طرف آنکھوں میں آنسو ہے، تیسری طرف اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے دین کے خاطر کچھ کرنے کا جذبہ ہو رہا ہے۔ ورنہ عام طور پر غفلت میں وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ والوں کے بیانات بھی سنتے رہو، پردے کا اہتمام کرتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں درود شریف اور استغفار پڑھتے رہو۔ ہماری ایک چاہت یہ تھی کہ آپ کی نئی نگری سے بھی ایک مستورات کی جماعت تیار ہو جائیں۔ ساتھیوں نے بتایا کہ الحمدللہ 2-3 جوڑے تو تیار ہیں، اللہ کا شکر ہے، 2-3 جوڑے تو تیار